پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ایک ایسے وقت میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا دورہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے، جب پاکستان امریکہ کو نہ تو کوئی فضائی اڈے دینے پر رضامند نظر آ رہا ہے اور نہ ہی ایئر سپیس دینے کی حامی بھر رہا ہے۔ ایسے میں امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا دورہ بھارت خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی فتح نے مودی کی رات کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، کیونکہ مودی کا ماننا ہے کہ اگر افغان طالبان نے افغانستان میں مکمل فتح حاصل کر کے کشمیر کاز کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ مودی کا ماننا ہے کہ طالبان مجاہدین کے ٹولے کشمیر میں داخل کر دیں گے، جس سے بھارتی فورسز کا جینا حرام ہو جائے گا، اور بعض مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی فورسز کا کشمیر میں رہنا بھی محال ہو سکتا ہے اور یوں کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے۔ اور ایسے میں مودی چاہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے کر کے افغان طالبان کو کچلا جائے، جس کے لیے ایک نیا پلان لے کر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اپنے پہلے سرکاری دورے پر بھارت یاترا کے لیے پہنچے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے دورے کے مرکزی پہلو کیا ہیں؟ کیا امریکہ کشمیر کی آزادی کا پلان مودی کو دینے آیا ہے؟ کیونکہ کشمیر کی بھارت کے حق میں آزادی کا فائدہ خود امریکہ کو اس موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ ہونا ہے۔ وہ کیسے، میں ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ایسے وقت میں جب افغانستان کی صورتحال اور چین عالمی منظرنامے میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن اپنے دورہ بھارت میں واشنگٹن اور نئی دلی میں اسٹریٹجک شراکت داری کا اعادہ کریں گے۔ 2 روزے پر انٹونی بلنکن بھارت پہنچے ہیں۔ ان کا بھارت کا پہلا دورہ ہوگا، جس دوران وہ اپنے بھارتی ہم منصب سبریم جے شنکر سے بات چیت اور وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ بھارتی مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب طالبان تیزی سے افغانستان علاقوں کا کنٹرول سنبھال رہے ہیں، افغانستان میں سلامتی کی صورتحال بھارت اور امریکہ دونوں کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انٹونی بلنکن افغانستان کے استحکام قائم کرنے کے سلسلے میں بھارت کے کردار کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ دوستو، یہ ہے وہ لائن جس کی نشاندہی ہم ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ پاکستان کے بعد افغانستان میں امریکہ اور بھارت کو قربانی کا بکرا بنانے لگا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن صرف اسی لیے دورہ بھارت کر رہے ہیں کہ مودی کی کمر پر ہاتھ پھیرا جائے اور حوصلہ دیا جائے کہ ہمت کرو، اگر مجھے تم افغانستان میں اپنی فورس تعینات کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھ لو افغانستان کے ساتھ ساتھ کشمیر کی آزادی بھی ہم تمہیں گفٹ کریں گے۔ مطلب افغانستان میں اگر بھارت اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اور طالبان کو کچلنے میں بھارتی فورسز کو افغانستان بھیجتا رہا تو یہ امریکہ کے لیے بھارت مطلب مودی اور بھارتی فورسز کی سب سے بڑی قربانی ہوگی، جس کا ایوارڈ امریکہ کشمیر کی آزادی نے بھارت کی فیور کی صورت میں کرے گا، کیونکہ کشمیر کی آزادی سے امریکہ اور بھارت دونوں کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں امریکہ کو کشمیر کی آزادی سے کیا فائدہ ملے گا، تو اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے۔ کشمیر کی آزادی کے بعد امریکی فورسز کو کشمیر میں ہائی وے اڈے مطلب ایئر بیسز بنانے کی سہولت میسر آ جائے گی، جس کے بعد وہ کشمیر میں بیٹھ کر بآسانی پاکستان اور چین دونوں پر نہ صرف نظر رکھ سکتا ہے بلکہ پاکستان اور چین کے گیم چینجر منصوبے کو ثبوتاز کرنے کے لیے کشمیر میں بیٹھ کر بآسانی کارروائیاں کر سکتا ہے۔ دوستو، کشمیر کی آزادی اور وہ بھی امریکی حمایت سے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ مودی کو بھی ہوگا، کیونکہ وہی اکیلا پاکستان کی تباہ کن فوج اور چین کی سب سے بڑی فوج سے اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لداخ اپر دیش اس وقت چین کے نشانے پر ہے۔ اب اگر کشمیر کی آزادی امریکی حمایت سے ممکن ہو جاتی ہے تو یقینی طور پر لداخ اور اپر دیش میں بھی امریکی فورسز کی بھارت فورسز کو حمایت حاصل ہوگی۔ اس لیے دوستو، ایک پلاننگ کے تحت امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن بائیڈن کا پیغام لے کر مودی کے پاس پہنچے ہیں۔
جہاں کشمیر کی آزادی سے لے کر افغانستان میں بھارت کے اثر و رسوخ کی پلاننگ شامل ہے۔ بھارت کے وسط ایشیا اور جنوبی ایشیا کے چوٹی کے عہدیداران ڈین تھامس نے رپورٹرز کو بتایا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ خطے کے تمام ملک آنے والے دنوں میں ایک مستحکم اور محفوظ افغانستان کو اپنے مفاد میں جانیں گے، لہٰذا ہم بھارتی حکام سے اس مقصد کے حصول کے لیے مل جل کر کام کرنے پر غور کریں گے۔ دوستو، حالیہ ہفتوں میں بھارت نے افغانستان میں گزشتہ 2 اشروں میں حاصل کی گئی پیش رفت کو قائم رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ مبصرین کے مطابق افغانستان کی صورتحال نئی دلی کے لیے ایک تشویشناک معاملہ ہے، کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ طالبان کے واپس آنے سے افغانستان میں دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا پھر سے وجود میں آنے کا اندیشہ ہے، اور یہ کہ اسلامی عسکریت پسند گروہ ان پناہ گزینوں کو استعمال کر کے بھارت زیر انتظام کشمیر کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ دوستو، نئی دلی میں ریسرچ فاؤنڈیشن نامی تحقیقی ادارے اسٹریٹجک اسسٹنس پروگرام کے ڈائریکٹر ہارش کہتے ہیں کہ بھارت یہ جاننا چاہے گا کہ امریکہ اپنی فوجوں کے انخلاء کے بعد کس قسم کا کردار ادا کرے گا، اور یہ کہ بھارت اور امریکہ کس طرح مشترکہ طور پر تعاون کے ذریعے افغانستان کی اس مشکل گھڑی میں مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اس سلسلے میں واضح طور پر معلوم کرنا چاہے گا امریکہ آئندہ کیا لاہ عمل اپنائے گا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے سیکرٹری انٹونی بلنکن کے دورے کو دونوں ملکوں کی گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کا ایک موقع قرار دیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ عمران خان کے مشیر برائے قومی سلامتی معید یوسف نے کہا ہے کہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ امریکہ 2 دہائیوں کے محنت اور کاوشوں کے بعد کیوں افغانستان کو عدم و استحکام کی حالت پر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ واشنگٹن کے انخلاء کا عمل خطے اور افغانوں کے لیے بڑا المیہ ہے۔ معید یوسف نے یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کا افغانستان سے انخلاء ذمہ دارانہ نہیں بلکہ 90 کی دہائی جیسی غلطی ہے، جس میں عدم و استحکام پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اور جس طرح امریکہ بھارت کو افغانستان میں تباہی کے لیے آگے کر رہا ہے، یہ خطے کی سلامتی کے لیے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بھارت خود 2 بڑی دہشت گرد تنظیموں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ بھارت اپنی دہشت گرد تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ذریعے افغان طالبان کو زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے افغانستان میں خونی خانہ جنگی جیسا ماحول بن جائے گا، جو نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔